بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توفیق الہی اور اپنے بزرگان دین کی برکت سے کتاب دنیا کی حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اس کا ہفتہ وار درس چل رہا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ان کو یمن روانہ فرمایا، انہیں یمن کا گورنر یا عامل یا حاکم بنا کر بھیجا گیا، تو آپ کو یہ نصیحت فرمائی کہ اپنے آپ کو تن آسانی اور استراحت سے بچانا، اس لیے کہ اللہ کے خاص بندے فَإِنَّ عِبَادَ اللَّهِ لَيْسُوا بِالْمُتَنَاعِمِينَ، اللہ کے خاص بندے آسائش اور آرام کے چکر میں زیادہ نہیں پڑتے۔ اس حدیث میں جس آسائش اور آرام سے منع فرمایا گیا ہے، اس سے مراد وہ عیش و آرام ہے جس کے لیے ہر وقت ایسی فکر اور کاوش اور حرص کرنی پڑے جو آخرت سے انسان کو بالکل غافل کر دے، کبھی کسی چیز کو اتنی طلب پیدا نہ کرے۔ مثلا ذہن میں آ گیا کہ نئے ماڈل کی موٹر سائیکل آئی ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، یہ نئے ماڈل کی گاڑی آ گئی، میرے پاس کیوں نہیں ہے، یا میرے گھر کے پردے اور قالین پرانے کیوں ہیں، اور پھر سارا دھیان ادھر ہی لگ جائے کہ بھئی یہ گاڑی لینی ہے، یہ قالین بدلنا ہے، یہ صوفے بدلنے ہیں۔ اتنی زیادہ حرص اگر سوار ہو جائے تو یہ بیماری ہے، یہ بیماری۔ دیکھیے ہر چیز کا ایک درجہ جواز کا ہے اور ایک درجہ عدم جواز اور بیماری کا ہے۔ مثلا اہل تعلق کی محبت کا درجہ جواز کا بھی ہے، بیوی بچوں کی محبت ہے، والدین کی محبت ہے، لیکن ایک درجہ اس کے عدم جواز کا بھی ہے کہ اللہ سے بھی زیادہ بچے عزیز ہو جائیں، ہر وقت دھیان کہاں رہے، بچوں کی طرف لگا رہے کہ پتہ نہیں میں گھر سے جاؤں گا تو کیا بنے گا، میں سفر پہ گیا تو پیچھے کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا۔ نماز میں بھی خیال اسی کا۔ کاروبار کی فکر حلال ہے، لیکن اگر اتنی بڑھ جائے کہ نماز میں بھی کاروبار ہی سوار رہے، اب یہ حلال کیا بن جائے گا، حرام ہو جائے گا۔ یہ فکر اب اچھی نہیں ہے۔ تو آسائش اللہ تعالی عطا فرمائے جائز ہے، کسی کو اللہ نے حیثیت دی، وہ اچھا کپڑا پہنتا ہے، جائز ہے، یہ منع نہیں ہے۔ کسی کو اللہ نے حیثیت دی، گاڑی اچھی ہے اس کے پاس، منع نہیں ہے۔ اس کا گھر اور بنگلہ اچھا ہے، منع نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کو مطلوب زندگی بنانا منع ہے کہ جب تک وہ نئے ماڈل کی چیز نہیں لی ٹک کے بیٹھے ہی نہیں۔ اب اس کا مطلب ہے کہ آسائش پسند بن گیا، یہ ایسا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے جو چیز عطا فرمائی یہ ذہن میں آئے میری اس کی بھی اوقات نہیں تھی، پھر تو صحیح ہے، پھر یہ مرض نہیں ہے۔ اور اگر یہ سمجھے کہ یہ چیز یقیناً میرا حق ہے، یہ میرے پاس ہونی چاہیے، اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے مصر ہے کہ یہ چیز میرا حق تھی، آپ نے معاذ اللہ میرا حق روک لیا۔ دیکھیں کتنا مفہوم میں فرق آ گیا۔ جس حال میں اللہ رکھے
اس حال میں راضی رہنے کی کوشش کرے۔ بعض بچیاں شادی ہو کر جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جی یہ گھر تو ہمارے معیار کے مطابق نہیں ہے۔ میں نے طلاقیں ہوتی دیکھی، اور ہمارے یہاں جو گاڑی ہے وہ اچھی نہیں ہے شوہر کی، کاروبار اتنا اچھا نہیں ہے، جاب اتنی اچھی نہیں ہے، تو اس کو یہ سمجھاتے ہیں کہ بیوی صبر کرو، اللہ تعالی جسے تم اچھا سمجھتی ہو اس سے بھی اچھا دینے پر قادر ہے۔ وہ جسے تم اچھا سمجھتی ہو اللہ حالات پلٹیں گے، سب مل جائے گا، لیکن صبر سے جینا سیکھو، ٹھکانے شوہر کے ساتھ وفاداری کرنا سیکھو، اور اس گھر کو گھر سمجھو، یہ سمجھو کہ جو ملا ہے میں تو اس کے بھی قابل نہیں تھی، اور اگر یہ چیز بڑھ جائے تو پھر مرض ہے، پھر یہ کیا ہے بھائی؟ بیماری ہے، پھر خطرناک بیماری ہے کہ ہر وقت عیش و آرام کے فکر میں انسان لگا رہے، تناعم پرستی، بس ہر وقت راحت کے پیچھے لگا رہے کہ یہ چیز دیکھ لی اب مجھے ملنی چاہیے، چاہے جیسے بھی ملے۔ اور اس کا ایک خطرناک پہلو یہ ہے، تناعم پسند آدمی بہت جلدی حرام آمدنی کی طرف چلا جاتا ہے، بڑا خطرناک پہلو ہے یہ، اس لیے کہ اس سے صبر ہوگا نہیں، اس سے صبر ہوگا نہیں، نتیجہ یہ نکلے گا جہاں سے بھی پیسے حاصل ہوں گے وہ پیسے حاصل کرے گا رشوت سے، چوری سے، کرپشن سے، بدعنوانی سے، اور وہ مطلوبہ گاڑی خرید لے گا۔ تو یہ حرص اچھی ہے؟ حرص اچھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے بندے کو جس حال میں اللہ رکھے اس میں راضی رہے، ترقی کی کوشش اور دعا جاری رکھے۔ ترقی کی کوشش سے بھی منع نہیں کیا گیا، دعا سے بھی منع نہیں کیا گیا کہ اللہ اور بڑھائے، لیکن اللہ کی تقسیم پر ناراض نہ رہے کہ میرا تو حق بنتا تھا، یا اللہ مجھے تو نے یہ کیوں نہیں دیا، مجھے ملنا چاہیے تھا۔ ہمارا حق کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا حق کچھ بھی نہیں ہے، جو مل رہا ہے وہ ان کا کرم ہے، ان کی عنایت ہے، ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ فرمایا ہر وقت ایسی فکر اور کاوش اور حرص کرنی پڑے جو آخرت سے انسان کو غافل کر دے، آخرت کا بھی دھیان نہ رہے۔ جب حرص بڑھ جاتی ہے تو پھر انسان اپنی آخرت خراب کر بیٹھتا، کہتا ہے جیسے ملے لے لو، بس حلال حرام کی فکر نہیں کرتا۔ اور اگر بے تکلف کہیے، اگر بے تکلف اور بغیر کاوش اور اہتمام اور حرص کے حق تعالیٰ کوئی راحت عطا فرمائیں اور اس پر شکر کی توفیق ہو اور آخرت سے غافل نہ کرے تو اس کی اجازت ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اللہ کوئی نعمت دیں، مثلا اللہ نے بڑا گھر دے دیا، گاڑی دے دی، اللہ نے تجارت بڑی عطا فرما دی، اور دل میں شکر کے جذبات ہیں۔ ہمارے اکابرین نے لکھا ہے نعمت ملنے پر اگر شکر کے جذبات پیدا ہوں تو علامت خیر کی ہے، اور نعمت ملنے پر فخر کے جذبات پیدا ہوں، تکبر کے جذبات ہوں کہ ہاں میرا یہی اسٹیٹس تھا، مجھے تو پہلے ہی مل جانی چاہیے تھی یہ چیز، مجھے یہ کام پہلے ملنا چاہیے تھا، یہ گاڑی پہلے ملنی چاہیے تھی۔ فرمایا اگر شکر کے جذبات نہیں ہیں، فخر کے اور تکبر کے جذبات ہیں تو یہ اچھی علامت نہیں ہے، یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ اور جس کے اندر شکر کے جذبات ہوں گے کہ اللہ تیری مہربانی ہے، تو نے مجھے اس معاملے میں اتنا مجھ پر فضل فرما دیا، شکر کے جذبات جس کے اندر پیدا ہوں گے علامت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالی نعمت دے کر اس سے راضی ہے، اور جس میں فخر کے جذبات پیدا ہوئے علامت اس بات کی ہے نعمت اس کے لیے امتحان ہے، اس کو جانچا جا رہا ہے، اور جو شکر کرنے والا ہے وہ کامیاب ہے، الحمدللہ۔ فرمایا حق تعالی بغیر کاوش اور اہتمام اور حرص کے
کوئی راحت عطا فرما دیں. اچھا راحت ملے تو استعمال کرنا جائز ہے، حرام نہیں ہے، منع نہیں ہے. بعض جاہلوں کے یہاں یہ مشہور ہو جاتا ہے، کہتے ہیں بھئی کوئی راحت استعمال نہیں کرنی چاہیے، کوئی راحت استعمال نہیں کرنی چاہیے. مثلا ٹھنڈا پانی کسی نے بند کیا ہوا ہے، ارے اگر یہ برا ہوتا تو اللہ نے کیوں بنایا پھر؟ یا ٹھنڈی ہوا نہیں لے رہے، کوئی نعمت استعمال نہیں کر رہے، یہ اس کا مطلب یہ ہے طریق سے جاہل ہے یہ بیچارہ، شریعت کا اتا پتہ نہیں ہے. یا بعض لوگ اچھا بھلا کھانا ہے، اس کھانے کو خراب کر کے دو چیزوں میں دو چیزیں اور ملا رہے ہیں. ٹھیک ہے، بعض بزرگوں کا مزاج رہا ہے، لیکن ہر شخص کو اس کے کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس میں نعمت کی ناشکری کا پہلو موجود ہے، ہر شخص کو ایسا کرنا نہیں چاہیے. اللہ نے نعمت دی ہے، اس کو استعمال بھی کرے. حدیث شریف میں آتا ہے اللہ جب کسی کو نعمت دیتے ہیں تو اس پر اپنی نعمت کا اثر بھی دیکھنا چاہتے ہیں. ایک صحابی حضور کے پاس آئے تو آپ نے دیکھا ان کی حالت تو بڑی خراب ہے بھائی، بال بھی کھچڑی بنے ہوئے ہیں اور صاف بھی نہیں کیا، کنگھی بھی نہیں کی، اتنے گندے کہ بالوں سے جوئیں نیچے گر رہی ہیں، سر اور داڑھی کے بالوں سے. آپ نے بڑی کراہت کا اظہار فرمایا، تجھے کوئی چیز نہیں ملی جس سے بال صاف کر لیتا، کنگھی کر لیتا. ایک اور صحابی کو دیکھا جن کا لباس بڑا بوسیدہ، گندا لباس، تو آپ نے ان سے بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے تجھے دیا ہے، جب اللہ کسی کو دیتے ہیں تو اپنی نعمت کا اثر بھی تو دیکھنا چاہتا ہے. میں نے بندے کو دیا. ایک شخص آپ کے پاس آئے اور کہے میرا لباس پھٹا ہوا ہے، مجھے کپڑا دلا دیں، آپ دلا دیں اسے کپڑا. اگلے دن آپ دیکھیں پھر پھٹے ہوئے کپڑے پہنے اس نے، پھر دوبارہ دیکھیں پھر پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے، وہی پھٹا ہوا پہنتا ہے، لوگوں سے کہتا ہے میرے پاس لباس نہیں ہے. آپ اس سے خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ ناراض ہوں گے. اور اس سے کہیں گے تجھے جو کپڑے دیے تھے ظالم تو نے کیوں نہیں پہنے کپڑے؟ جب انسان بھی اپنی دی ہوئی چیز کو استعمال کرتا دیکھنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو منعم حقیقی ہے. تو یہ بات بھی غلط ہے کہ اپنے اوپر نعمتوں کو حرام کر لینا، یہ بھی صحیح نہیں. اللہ نے نعمت عطا فرمائی، اسے استعمال کرے، اسے پہنے. تو آپ نے ان سے فرمایا تو کیوں اللہ کی نعمت کو نہیں ظاہر کرتا؟ اللہ نے تجھے نعمت دی ہے، اسے استعمال بھی کرنا چاہیے. مگر حق تعالیٰ کے اولیاء اور عاشقین انہوں نے زندگی کو سادگی کے ساتھ گزارنا پسند فرمایا ہے. حضرت والا فرماتے تھے اللہ نعمت دے تو استعمال کرے شکر کے ساتھ، اور اگر نعمت نہ دے تو اس نعمت کی وجہ سے اللہ سے تعلق خراب نہ کرے. یعنی ضد کر کے نہ بیٹھ جائے کہ مجھے یہ چیز کیوں نہ ملی. اب یہ تو اس کی تقدیر پر اعتراض ہو گیا نا کہ مجھے ملنی چاہیے تھی، اللہ نے نہیں دی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے سے رزق پر راضی ہو جائے، جتنا اللہ نے دیا بس یہ سوچ کر راضی ہو جائے میرے رب نے جتنا دیا ہے ٹھیک ہے، اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے سے رزق پر راضی ہو جائے، اللہ تعالی اس سے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے گا. اس نے تھوڑا رزق دیا یہ بھی راضی رہا، میرے مولا کی تقسیم ہے جس حال میں اس نے رکھا. اور ایک بات یاد رکھیں کہ انسان جتنا ملے اس میں گزارا کر سکتا ہے اگر شکر گزار بنا رہے، اور اگر دوسروں کو دیکھتا رہے اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ ہے، تو کتنا ہی زیادہ اللہ دے دیں شکر کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا. اس کی اللہ کے یہاں بڑی قدر ہے کہ بندے کو جس حیثیت میں رکھوں وہ مجھ سے راضی رہے.
بندے کو جس حیثیت میں رکھوں وہ مجھ سے راضی رہے. آپ کا بچہ ہو، بیٹا ہو، اور اس کی عادت ہو کہ آپ جیسا کھلائیں پلائیں پہنائیں وہ کچھ نہ کہے، تو بڑا اس کے اوپر باپ کو فخر ہوتا ہے کہ اس نے بیچارے نے کبھی چوں بھی نہیں کی، جیسا رکھا جیسا کھلایا پلایا اس نے وہی کھایا پیا پہن لیا. بندے کی اس عادت کو اللہ بھی پسند فرماتے ہیں. میں نے تھوڑا دیا، مجھ سے اس نے گلا نہیں کیا، شکوہ نہیں کیا. اللہ فرما رہے ہیں جو تھوڑے رزق پر راضی ہو جائے اللہ اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائیں گے. کہیں گے چلو اس نے کم کام کیا، میں نے بھی کم دیا تھا، اس کو میں نے بھی کم دیا تھا، کوئی حساب اس طرح سے برابر ہو گیا. حالانکہ عمل کا مقابلہ روزی سے نہیں ہے، عمل بڑی چیز ہے. معلوم ہوا زیادہ مال جو ضرورت سے بہت زائد ہو اس کا حساب دینا پڑے گا، اور بقدر ضرورت تھوڑی دنیا پر اگر راضی رہے تو تھوڑے عمل سے حق تعالی بھی راضی ہو جائیں گے. شعر ہے سبک سار مردم سبک تر رون. جس مسافر کے پاس سامان کم ہوتا ہے وہ سفر راحت سے طے کرتا ہے. تو ہلکا پھلکا رہتا ہے نا. ایک مسافر ہے، اس نے بورے بھرے ہوئے ہیں، اٹھائے گا کیسے بورے؟ تو گھسیٹتا پھرے گا، کبھی یہ اٹھائے گا کبھی یہ اٹھائے گا، کبھی یہاں کبھی وہاں. اور ایک وہ ہے جس نے مختصر سامان، ایک بیگ ہے اس کے بعد وہ چلتا چلا جا رہا ہے. فرما رہے ہیں ہلکے وزن والا سفر راحت سے طے کرتا ہے، اور کم رزق والے کا حساب ہلکا ہوگا. رزق کم تو حساب بھی کم، رزق زیادہ تو حساب بھی زیادہ. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، جو پیدا ہوگا اس پر مراحل زندگی گزریں گے، اس کو روک کوئی نہیں سکتا. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ریسرچ ہو رہی ہے بڑھاپا نہ آئے، اور جو ریسرچ کرنے والا ہے اس کی حالت دیکھیں سب سے زیادہ بوڑھا وہی نظر آئے گا. بڑھاپا آئے گا، آپ کو پتہ نہیں چلے گا، بال سفید ہو جائیں گے، ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی، بڑھاپا تو آئے گا. یہ مراحل زندگی ہیں، اور یہ مراحل زندگی طے ہیں. یعنی ان تمام مرحلوں سے گزر کر انسان نے واپس جانا ہے. تمام مراحل طے ہیں. پہلے بچہ، اس کے بعد پھر لڑکپن، پھر جوانی. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا. کہ اللہ کی شان ہے، اللہ کمزور پیدا کرتے ہیں. بالکل بچہ کیسا ہوتا ہے جب پیدا ہوتا ہے؟ نہ ہل سکتا، نہ پکڑ سکتا، نہ کھا سکتا، نہ دانت ہیں، نہ چل سکتا. خلقکم من ضعف، کمزوری کے عالم میں پیدا ہو گیا. پھر اللہ اس ضعف کو قوت سے بدلتے ہیں، طاقت سے بدل دیتے ہیں، اور تن و من جوان ہو جاتا ہے. کیا بات ہے جی، وہ سمجھتا ہے پہاڑ بھی کچھ نہیں ہے، بڑی طاقت، بڑی قوت، بڑی شان سے جی رہا ہے. اس کے بعد اس جوان کو پتہ نہیں چلتا. ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبا. پھر اس قوت کو کب اللہ بڑھاپے اور کمزوری سے بدل دیتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا، پتہ بھی نہیں چلتا. انسان سمجھتا ہے میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں، اسے معلوم ہوتا ہے اب رکوع بھی مشکل ہو گیا، اب سجدہ مشکل ہو گیا، اب زمین پہ بیٹھنا مشکل ہو گیا، اب چلنا مشکل ہو گیا، اب سیڑھیاں چڑھنا مشکل ہو گیا. ایسے ہی ہوتا ہے آہستہ 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 آہستہ. کہنے کو لگتا ہے بالکل جوان ہے، دیکھنے میں جوان ہے، حقیقت میں بوڑھا ہے، حقیقت میں بوڑھا ہے. تو فرما رہے ہیں یہ مراحل زندگی ہیں اور انہیں کوئی روک نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اور تخلیق کے معاملات میں اللہ نے نہ مشورہ مانگا ہے نہ دخل دیا ہے کسی کو. کوئی اس میں دخل نہیں دے سکتا، نہ ہم سے پوچھا ہے کہ ایسا کروں یا ویسا کروں.
تو یہ مراحل زندگی کے گزر کر رہیں گے، سب پر یہ مراحل آ کر رہیں گے، سب ان مراحل سے گزریں گے۔ بچہ ہے تو یہ لڑکپن آئے گا اس پر۔ بعض لوگ کہتے ہیں بچپن کا زمانہ کتنا اچھا تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ واقعی بادشاہت کا زمانہ بچپن کا زمانہ ہے۔ فرمایا وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جو چاہے کھائے اور جہاں چاہے ہگے موتے۔ کہ بادشاہ آدمی نا بھائی، حقیقی بادشاہ بھی ایسا نہیں کرے گا، لیکن یہ ایسا بادشاہ ہے کسی کی گود میں پیشاب کرے تو بھی حلال اور مسجد میں بھی کر دے تو بھی، بستر میں کرے، گاڑی میں کرے، یعنی ایسی بادشاہت حضرت نے لکھا ہے بچپن کا زمانہ اصل بادشاہت کا زمانہ ہے۔ نہ کھانے پینے کا کچھ پتا، نہ ہگنے موتنے کا کچھ پتا۔ فرمایا یہ بادشاہ ہے۔ اس کے بعد کون سی بادشاہت ہے؟ اگر بادشاہت مل بھی جائے تو وہ بھی فکروں کا مجموعہ ہے، اس میں بھی پریشانیاں ہیں۔ عموماً ان کو تو بیچاروں کو نیند بھی نہیں آتی۔ یہ مراحل گزرتے ہیں، بوڑھا ہو جاتا ہے انسان۔ لیکن حضور ایک چیز اور بیان فرما رہے ہیں، فرمایا انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، اور دو چیزیں اس میں جوان ہوتی ہیں۔ جب یہ بوڑھا ہوتا ہے تو دو باتیں جوان ہو رہی ہوتی ہیں اس کے اندر۔ کون سی دو باتیں؟ ایک بات آپ نے فرمایا الحرص علی المال والحرص علی العمر، مال کی حرص جوان ہو رہی ہوتی ہے، اور عمر اور زندگی کی زیادتی کی حرص جوان ہو رہی ہوتی ہے۔ یعنی بڑھاپے میں بھی یہ سوچتا ہے کہ مال زیادہ ہو جائے، اور زیادہ ہو جائے، اور زیادہ ہو جائے، اور زیادہ جینے کی حرص، زیادہ جینے کی حرص یہ بھی بڑھ جاتی ہے بڑھاپے کے اندر۔ جبکہ بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان بوڑھا ہو جائے تو اس کا دل مال اور دنیا سے ہٹ کر اللہ کی طرف جانا چاہیے، اللہ کی طرف جانا چاہیے۔ لیکن حضور فرما رہے ہیں ایسا نہیں ہوتا۔ انسان بوڑھا ہوتا ہے، اس کی قوت ارادہ کمزور ہو جاتی ہے، اور مال اور عمر کی حرص قوی ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ حضرت رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بے خائے خوء بد محکم شدہ، کہ بری عادتوں کی جڑیں مضبوط ہو گئیں، قوت برکندنے و کم شدہ، بری عادتوں کی جڑیں مضبوط ہو گئیں اور ان کو اکھاڑنے والی طاقت کمزور ہو گئی۔ یعنی ایسی طاقت برائی کی بڑھ جاتی ہے۔ اور فرمایا برائی کا درخت مضبوط ہو جاتا ہے اور اکھاڑنے والا روز بروز بوڑھا اور کمزور ہوتا جاتا ہے۔ عادت بری پڑ جائے پھر آسانی سے جاتی نہیں ہے، خراب ہی رہتی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، بعض مرتبہ دیکھنے میں آیا جوانی کی عادت بڑھاپے میں اور قوی ہو جاتی ہے۔ جوانی میں اگر برائی میں بدکاری میں ملوث تھا، اب برائی اور بدکاری نہیں کر سکتا، لیکن اس کا نشہ اور اس کی عادت اندر موجود ہے۔ وہ چونکہ پرانی ہے اور کبھی اسے نکالنے پہ توجہ نہیں دی، نکلتی بھی نہیں ہے، اس سے نکلتی بھی نہیں۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کسی نے، حضرت بوڑھا آدمی ہے، شہوت کم ہے، طاقت کم ہے، لیکن اس کے باوجود بدنظری کر رہا ہے، اس کا کیا فائدہ؟ طاقت نہیں ہے، شہوت بھی نہیں ہے، میلان کیوں ہے؟ حضرت نے فرمایا زندگی بھر کی عادت جو پڑ گئی اور اسے دور کرنے کی کوشش نہیں کی، بڑھاپے میں اس سے پلٹنا بڑا مشکل ہے، اس سے پلٹنا بڑا مشکل ہے۔ چاہتا ہے اللہ کا تعلق نصیب ہو تو جس زمانے میں یہ ساری قوتیں عروج پر ہوں، اس زمانے میں اللہ کو یاد کرے، اللہ کی طرف جائے، اور اب بھی کوشش کرے تو چھوٹ سکتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ بات بھی بوڑھے آدمی کے لیے تھی، اس میں بھی بوڑھے کا ذکر ہے کہ حضور نے فرمایا بوڑھے کا دل دو باتوں میں جوان رہتا ہے، بوڑھے کا دل
ہمیشہ دو باتوں میں جوان رہتا ہے. ایک تو دنیا کی محبت میں، اور دوسرے آرزو کی درازی میں. فی حب الدنیا وطول العمل. دنیا کی محبت میں جوان کہ باوجود بڑھاپے کے دنیا کی محبت نہیں نکل رہی، اور لمبی لمبی امیدیں، درازی عمل، امیدوں کی درازی، آرزوؤں کی درازی. یعنی اب بھی یہ منصوبہ نہیں بناتا کہ میرے نوافل بڑھ جائیں، تسبیح بڑھ جائے، ذکر بڑھ جائے. اب بھی یہ سوچتا ہے کہ ایسا کام کروں جس سے مال بڑھ جائے، دولت میں اضافہ ہو جائے. تو فرمایا بوڑھے آدمی کا دل ہمیشہ دو باتوں میں جوان رہتا ہے، دنیا کی محبت میں اور آرزو کی درازی میں. لمبی لمبی آرزوؤں میں جوان رہتا ہے. دنیا کی محبت کے سبب اس کو موت سے کراہت ہو جاتی ہے. جب دنیا سے محبت کرے گا تو موت اچھی نہیں لگے گی کہ بھئی مرنا کس نے ہے. اور آرزو کی درازی سے، لمبی لمبی آرزویں پالنے سے نیک اعمال میں تاخیر کرتا ہے. جب توجہ آرزوؤں میں ہوگی تو اعمال سے رہ جائے گا. وقت پر نہ نماز پڑھے گا، نہ تسبیحات کرے گا، نہ آخرت کی طرف متوجہ ہوگا. فرمایا دونوں چیزوں کے دو نقصان ہیں. دنیا کی محبت کی وجہ سے موت سے نفرت ہو جاتی ہے، موت اچھی نہیں لگتی. اور لمبی لمبی آرزوؤں کی وجہ سے نیک اعمال میں تاخیر ہو جاتی ہے. آرزوؤں پہ دھیان دے گا یا اعمال صالحہ پہ دھیان دے گا. تیسری حدیث ہے، وہ بھی اس سے ملتی جلتی ہے مضمون کے اعتبار سے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر آدمی کے پاس لوکان لابن آدم وادیان من مال، اگر آدمی کے پاس مال سے بھرے ہوئے دو جنگل ہوں، بعض روایات میں آتا سونے سے بھرے ہوئے، مال سے بھرے ہوئے دو جنگل ہوں، تب بھی وہ تیسرے جنگل کو تلاش کرے گا. اتنا مالدار آدمی ہوتا ہے جو اس کے پاس ہے اس کو تو گنتا ہی نہیں، سمجھتا کچھ بھی نہیں ہے، اس سے آگے کیا کیا کام کرنے اس میں پریشان رہتا ہے. اگر سوچے کہ اللہ نے جو عطا فرمایا ہے یہی بہت ہے میرے لیے، آگے کا ہو گیا ٹھیک ہے، نہ ہوا تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اتنے مال سے سکھ حاصل نہیں کرتا، آگے کے چکر میں بے سکون رہتا ہے. اوہو ایک کارخانہ اور بنانا تھا ابھی تک نہیں بنا، ارے صاحب 5 تو پہلے چل رہے ہیں، ان 5 سے کچھ سکون ملا، اس سے راحت ہوئی، اسے شمار ہی نہیں کرتا بلکہ آگے کی طرف دیکھتا ہے اور بے سکون اور پریشان رہتا ہے. فما آدمی کے پاس حضور نے ارشاد فرمایا اگر مال سے بھرے ہوئے 2 جنگل ہوں تب بھی وہ تیسرے جنگل کو تلاش کرے گا، تب بھی وہ تیسرے جنگل کو تلاش کرے گا. اور آدمی کے پیٹ کو کوئی چیز نہیں بھرتی مگر قبر کی مٹی، یعنی جب تک گور میں قبر میں نہیں چلا جاتا ہرس نہیں جاتی. یہ آج یہ کر لوں، یہ لے لوں، یہ ہو جائے، وہ مل جائے، یہ ہرس ہے. اور اس ہرس کا دروازہ قبر ہی بند کرتی ہے. مر جائے گا، قبر میں اتر جائے گا، اب یہ اگر مگر ختم ہو جائے گی. اس سے پہلے حضور فرما رہے ہیں اس ہرس کے پیٹ کو قبر کی مٹی سے پہلے کوئی بھی نہیں بھرتا. اور اللہ تعالی جس بندے کی توبہ کو چاہے قبول کر لیتا ہے. یہ بتایا اگر ہرس چھوڑ کر توبہ کرے تو قبول بھی کر لیتے، محرومی کی بھی کوئی بات نہیں ہے. مطلب یہ کہ جب دنیا کی ہرس قبر ہی میں جا کر ختم ہوگی تو عمل شروع کرنے کے لیے ہرس کے ختم ہونے کا انتظار کرنا سخت نادانی ہے. یہ سوچنا کہ پہلے دنیا کے کام ختم ہو جائیں پھر عمل کریں گے، نہیں بھائی عمل شروع کر دو. یہ ہرس تو ایسے ختم نہیں ہوگی. اور حق تعالی کا فضل خاص جس بندے پر ہو جائے وہ زندگی میں ہرس سے پاک ہو جاتا ہے.
اللہ اپنی طرف موڑ بھی لیتے ہیں. کتنے لوگ ہوتے ہیں جوانی برے کاموں میں گزاری، بڑھاپے میں اللہ نے اسے صالح بنا دیا، نیک بنا دیا، اپنی طرف متوجہ کر لیا.